لیکن واقعہ یہ ہے پوری دنیا نے تسلیم کیا ہے کہ قانون کا جتنا سینس امام ابو حنیفہ کو ہے، قانون ایک علیحدہ شے ہے، اخلاقیات علیحدہ چیز ہیں۔ ایک شے کا اخلاقی تقاضا کچھ اور ہے، قانونی تقاضا کچھ اور ہے۔ آپ کو کسی نے تھپڑ مارا، اخلاقی تقاضا کیا ہے؟ معاف کر دو بھائی، اور قانونی تقاضا کیا ہے؟ جوابی تھپڑ رسید کرو۔ اس لیے کہ اگر یہ نہیں کرو گے تو اس کی ہمت افزائی ہوگی، یہ کسی اور کو بھی تھپڑ مارے گا۔ قانون کا تقاضا یہ ہے، السن بالسن، دانت کا بدلہ دانت، والاذن بالاذن، کان کا بدلہ کان، قانون یہ ہے۔ اور اخلاق کا تقاضا کیا ہے؟ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اگر تم بخش دو، معاف کر دیا کرو، لوگوں سے درگزر کیا کرو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ بھی تو غفور اور رحیم ہے۔ تقاضے متضاد ہو گئے کہ نہیں؟ کسی معاملے کے اخلاقی پہلو کو پر نظر رکھنا یہ اور مزاج ہوگا، اور کسی معاملے کے قانونی پہلو کی گہرائی میں اترنا یہ اور مزاج ہے۔ میں اپنا احساس عرض کر رہا ہوں، اور دنیا میں جو بات مانی گئی ہے کہ جس کا نام لیگل سینس ہے، قانون کا ایک فہم، اس میں دنیا کا کوئی شخص مقابلہ نہیں کر سکتا امام ابو حنیفہ کا۔ آپ صحابہ کو ان سے مستثنیٰ کر دیجئے، ظاہر بات ہے انبیاء اور رسولوں کا معاملہ نہیں ہے، تو باقی انسانی نوع انسانی کے اندر امام ابو حنیفہ کا پلے کا کوئی شخص، ان کے برابر کا کوئی شخص قانون کا فہم رکھنے والا آج تک پیدا نہیں۔ تو سید الفقہاء کون ہوئے؟ امام ابو حنیفہ۔ اور رئیس المحدثین کون ہے؟ امام بخاری۔ یہ ساری جو میں نے اس وقت آپ کو تمہید بیان کی، وہ اس مسئلے کے لیے پریشان کن مسئلہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کی طرف یہ بات منسوب ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں الایمان قول، ایمان نام ہے صرف قول کا، عمل اس میں زیر بحث نہیں آتا۔ ولا یزید ولا ینقص، وہ ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے۔ ایک سٹیٹمنٹ سمجھ میں آ گیا نا؟ اب دوسرا سٹیٹمنٹ سنیے، وہ ہے امام بخاری کا، رئیس المحدثین کا، الایمان قول وعمل، ایمان نام ہے قول اور عمل کے مجموعے کا، قول اور عمل دونوں چیزیں ایمان میں شامل ہیں۔ وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ، وہ گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے۔ ایک مسلمان کو پریشان ہو جانا چاہیے کہ نہیں؟ ایمان جیسی بنیادی بات، سارا قصر تو یہیں سے تعمیر ہونا ہے، جڑ بنیاد ایمان ہے۔ ایمان کے بارے میں کوئی 14ویں صدی کے 15ویں صدی ہجری کے کوئی علماء ہو، بڑے سے بڑے ہوں، ان کا اختلاف ہو جائے تو تشویش نہیں ہوگی۔ یہ کن کے درمیان اختلاف ہو رہا ہے؟ رئیس المحدثین امام بخاری اور سید الفقہاء امام ابو حنیفہ۔ اور کتنا بنیادی اختلاف، بظاہر متضاد باتیں، بظاہر کہہ رہا ہوں میں نے کہا تھا مجھے پہلے آپ کو پریشان کرنا ہے، پھر تاکہ آپ کی سمجھ میں بات آئے یہ پریشانی رفع کیسے ہوتی ہے۔ اسی سے علم میں اضافہ ہوتا ہے، بات جو ہے وہ گہرائی کے ساتھ سمجھ میں آتی ہے کہ مسئلہ پہلے سامنے ہو۔ مسئلے کی اہمیت سامنے نہیں ہوگی تو آپ توجہ اتنی نہیں کریں گے۔ تو دیکھیے تضاد کتنا ہے، بعد المشرقین جسے کہتے ہیں ہم اپنے محاورے میں، کہ ایک مشرق کی بات ہے تو دوسری مغرب کی ہے۔ الایمان قول، نہیں، الایمان قول وعمل، تضاد ہے نا۔ لا یزید ولا ینقص، نہیں، یزید وینقص۔ تو یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت زبردست اختلاف ہے جو حل نہیں ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس نے اس کا حل سمجھایا۔ اور کیسا سمجھایا؟ میں پورے انشراح صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی تصنع نہیں، کوئی تکلف نہیں۔ میرے نزدیک دونوں باتیں 100% درست ہیں۔ یہ نہیں کہ 50% یہ درست 50% وہ درست، نہیں، یہ بھی 100% درست، یہ بھی 100% درست۔ فرق کیا ہے؟ محل مختلف ہے۔ امام ابو حنیفہ قانونی ایمان کی بات کر رہے ہیں، اور امام بخاری